تو اس کے ساتھ ہی ہم چلیں گے اس نظم کے آخری شعر یعنی کہ شعر نمبر 7 کی طرف۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ بشر کو یعنی کہ انسان کو فطرت اسلام پر یعنی کہ اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، شیدا یعنی کہ عاشق ہونا، قربان ہونے والا، مر مٹنے والا، محمد مصطفیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری محبوب۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے نظم کا نام، شاعر کا نام اور اس کے بعد مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم کیا ہوگا اس شعر کا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے نام پر قربان ہونے والا بنایا۔ تو اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا فرماتا ہے، جس کی وضاحت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کیا ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پر پس اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، مذہب اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا محبوب دین ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ مذہب اسلام۔ تو شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تخلیق فرمائی، اور پھر اپنی تمام مخلوقات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کا درس دیا اور جان قربان کرنے والا بنا دیا۔ یعنی کہ سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی محبت ڈال دی۔ تو یہ اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے نظم حمد کے شعر نمبر 4، 5، 6 اور 7 کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ تشریح یاد کریں اچھی طرح سے اور اپنی نیٹ کاپیز پہ پیارا پیارا لکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔